اسی طریقے سے واعظ کا ایک اثر ہوتا تھا، تقریر کا ایک اثر ہوتا تھا. آج وہ واعظیں بے اثر کیوں ہیں؟ آج وہ تقریریں بے اثر کیوں ہیں؟ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گنگو کے ایک بڑے قطب وقت گزرے ہیں. آج سے 200-300 سال قبل آپ کا زمانہ ہے. آپ کے ایک صاحبزادے ہیں، ان کا نام ہے برہان الدین. حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے جب وفات کا وقت آیا تو آپ قدیم زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو عالم ہو، پیر طریقت ہو، مشائخ ہو، ظاہری جسد سدھارنے والا ہو یا قلب کی اصلاح کرنے والا ہو، اخلاق کی اصلاح کرنے والا ہو، اپنا ایک جانشین چھوڑتا تھا. تو حضرت نے بھی اپنا ایک جانشین چھوڑنا چاہے اور کہا کہ جانشینی کیسی ہو سکتی ہے؟ کیا جانشینی صرف اس بات کا نام ہے کہ خواہ اس کو علم آئے یا نہ آئے، علم سے اس کا واسطہ ہو یا نہ ہو، عمل سے اس کا تعلق ہو یا نہ ہو، کردار سے اس کا رشتہ ہو یا نہ ہو، وہ جانشین تھوڑا ہی ہو سکتا تھا. حضرت شاہ عبد القدوس نے گنگو سے اپنے صاحبزادے جن کا لقب برہان الدین ہے ان کو دلی بھیجا. اس زمانے میں دلی مرکز علم تھا. وہاں کہا کہ جاؤ اور علم سیکھ کر آؤ. 8 سال 10 سال تک آپ وہاں علم سیکھے، علم سیکھ کر وہاں سے تشریف لائے. حضرت مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خانقاہ تھی جہاں آپ بیٹھے لوگوں کی اصلاح فرماتے تھے، ان کے قلوب کی اصلاح فرماتے تھے، ان کی معاشرے کی اصلاح فرماتے تھے، ان کی شکل و صورتوں کی اصلاح فرماتے تھے. وہاں جب آپ تشریف لائے صاحبزادے، مریدین نے کہا کہ حضرت آپ ضعیف ہو گئے ہیں اور یہ آپ کے قائم مقام ہونے والے ہیں، ان پر امر کیجئے کہ آج ہم کو کچھ نصیحت کریں، کچھ تقریر کریں، کچھ واعظ کریں. حضرت نے کہا کہ بہت اچھا. بلائے اور کہا کہ دیکھ برہان الدین، اب تو اس قابل ہو گیا ہے کہ تو تقریر کرے، واعظ کرے، نصیحت کرے. تیرا منصب یہی ہے، کئی نسلوں سے چلا آ رہا ہے، یہ منصب تجھے حاصل ہوا ہے. آج کھڑے ہو اور خانقاہ میں تو تقریر کر. والد کا امر اور ایسے صاحبزادے کہاں عدل الحکم ہو سکتی، نہ اعتذار ہو سکتا تھا. آپ نے کہا اچھی بات ہے بابا جان، آج میں تقریر کروں. تیاری کی اور توحید کے مضمون پر بہت ہی عمدہ تقریر کی. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اب توحید کے مضمون پر گفتگو رہی، لیکن مجمع پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوا. دوسرے دن حضرت مولانا عبد القدوس دریافت فرماتے ہیں مریدین سے، ارے وہ مریدو، تمہارے کہنے پر میں نے برہان الدین کو بھیجا تھا، کیا اس نے تقریر کی؟ تو کہا کہ حضرت تقریر کا کیا پوچھتے ہیں، وہ فصیح اللسانی اور بلیغ البیانی اور وہ مضمون گہرا توحید پر حضرت برہان الدین نے بیان فرمایا کہ بس پوچھیے مت. لیکن مجمع پر کوئی اثر اس کا نہیں ہوا. حضرت مولانا عبد القدوس فرماتے ہیں اچھا آج میں حاضر ہوتا ہوں. اور اب تک حضرت مولانا عبد القدوس تقریریں نہیں فرماتے تھے، کردار سے اور ذکر سے، شغل سے اور اپنے نمونے سے لوگوں کی اصلاح کرتے تھے. اصلاح کردار سے ہوتی ہے، نمونوں سے ہوتی ہے اور اپنے معاشرے سے اصلاح ہوتی ہے، بکواس سے اصلاح نہیں ہوتی. لیکن حضرت مولانا عبد القدوس فرماتے ہیں آج میں آؤں گا اور آج آ کر تمہارے مطالبے کے موافق تقریر کروں گا. چنانچہ خانقاہ میں تشریف لایا. آنے کے بعد میں برہان الدین بھی تشریف فرما ہے. سارا مجمع بھرا ہوا ہے. آپ منبر کے بازو کھڑے ہوتے ہیں اور 3 جملے فرماتے ہیں. کہتے ہیں عزیزو، آج رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا. سارے مریدین ہمتن گوش ہو گئے، سب متوجہ ہو گئے. دریافت فرماتے ہیں کیا واقعہ پیش آیا حضرت؟ کہا کہ عجیب واقعہ گھر میں پیش آیا. برہان الدین کی ماں نے فقیر کے لیے کھیر پکائی، بلی آئی کھیر کھا گئی، فقیر محروم رہ گیا. اتنا جملہ کہنا تھا، ایک واویلا مچ گیا ساری مجلس میں اور ایک دوسرے پر گرنے لگے اور گریہ وتاری ہونے لگا.
کیا اس کے اندر عرفان کی باتیں تھیں، اور کیا اس کے اندر گہرائی اور عمیق باتیں تھیں، اور کیوں مریدین کے اس معمولی سے جملے پر یہ اثر ہوا، اس کی تشریح کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے. لیکن جو تشریح ہم جیسے ناچیزوں کے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے، برہان الدین حضرت کے صاحبزادے کا نام ہے، ان کی ماں کی طرف نسبت کی ہے. برہان الدین کے معنی یہ ہے دین کی دلیل. یہاں حضرت نے دین کی دلیل سے مراد لیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اور ماں سے مراد لیا ماں ہر چیز کی اصل ہوتی ہے، سرکار کی اصل ہو یا ہر رسول کی اصل وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. تو برہان الدین کی ماں نے کھیر پکائی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جیسی شیرین چیز نازل فرمائی. کھیر بڑی شیرین ہوتی ہے ہندوستان کی، وہ جو لوگ جو کھاتے ہیں ان کو پتا ہے. تو تعبیر فرماتے ہیں کہ برہان الدین کی ماں نے کھیر پکائی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. اب نازل فرمایا، انسان کے ساتھ ایک قلب لگا ہوا ہے، قلب کے ساتھ ایک نفس ہے. یہ بڑے گہرے باتیں ہیں، یہ سلوک کی باتیں ہیں، اور یہ جو ہے یہ قلب کی صفائی کی باتیں ہیں اور صوفیوں کی باتیں ہیں. یہ عام مجمع اس کو سمجھ نہیں سکتا، بس صرف اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ ایک قلب ہے اور ایک جو ہے کیا ہے، ایک نفس ہے. قلب اور نفس پر حضرت شبلی سقطی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں. ایک لڑکا بیٹھا مٹی سے کھیل رہا ہے، تو حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ اس پر سے جب گزرتے ہیں، گزرتے ہوئے خیال ہوتا ہے کہ یہ بچہ مٹی میں کھیل رہا ہے، اس کو سلام کرنا چاہیے اور اس مٹی سے کھیلنے سے منع کرنا چاہیے. حضرت پھر خیال وسوسہ یہ پیدا ہوا، یہ تو چھوٹا بچہ بے علم کم علم، میری تو طوطی بول رہی ہے، میرا تو ڈنکا بج رہا ہے ولایت کا، میں کیا سلام کروں اس کو؟ سلام نہیں کیے. اور پھر اس کے بعد میں خیال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں پر سلام فرمایا کرتے تھے. یہ خیال جو آیا اور گیا، جا کے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا ولد، اے ولدی السلام ہو. تو اس نے پلٹ کے جواب دیا وعلیکم السلام یا سری. آپ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ میرا نام اس کو کیسا معلوم ہوا. تو پوچھتے ہیں کہ ارے بچے میرا نام تجھے کیسا معلوم ہوا؟ تو کہا کہ جس وقت آپ کی روح میری روح وہ عالم ارواح میں تھی تو آپ ایک طرف تھے، میں آپ کے بازو تھا، وہیں سے آپ کا تعارف ہوا ہے اور آج میں آپ کو پہچانا. اس کے بعد میں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں ارے وہ بیٹے نفس اور قلب میں کیا فرق ہے، ذرا بتا تو صحیح. کہا منع کرنے والا وہ نفس تھا، ابھارنے والا قلب ہے. تو یہ قلب اور یہ نفس کا جھگڑا ہمیشہ رہتا ہے. تو حضرت مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ برہان الدین کی ماں نے کھیر پکائی. تو کھیر پکائی، کھیر سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور برہان الدین سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور ماں سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. یہ بھیجا. اب یہاں نفس اور قلب کا جھگڑا ہوتا ہے. تو صوفیوں کے پاس نفس کو ایک درندے سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ درندے کا کام چیرنا پھاڑنا ہے، درندے کا کام ہمیشہ جو ہے ایذا رسانی ہوتی ہے. تو نفس کو تعبیر کرتے ہیں بلی سے، اور قلب ایک پاکیزہ چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلب کو پیدا کیا اور اس کے اندر سب سے پہلے اپنی محبت کو بھرا ہے. تو لہذا قلب جیسی پاکیزہ چیز دیگر اعضاء میں کوئی آرزو نہیں. تو قلب کو تعبیر کیا حضرت وہ صوفیوں نے، نفس کو تعبیر کرتے ہیں درندوں سے. لیکن درندہ تو جنگل میں ہوتا ہے، لیکن ایک درندہ ایسا ہے جو گھروں میں آتا جاتا ہے، وہ ہے بلی. تو آپ نے تعبیر فرمائی کہ برہان الدین کی ماں نے کھیر پکائی، بلی آئی کھیر کھا گئی اور فقیر جو ہے محروم ہو گیا. تو قلب کو تعبیر کرتے ہیں کبوتر سے صوفیہ،
اس لیے کہ پرندوں میں سب سے زائد پاکیزہ جو پرندہ ہے تو وہ کبوتر. اور اس کو ایک اعزاز حاصل یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کفار کے غلبے سے تشریف لے جاتے ہوئے جس غار میں آپ نے پناہ لی تھی اس غار پر یہ کبوتر نے انڈے دیے تھے تاکہ کافروں کو یہ شک و شبہ بھی نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود ہیں. اس کی وجہ سے اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعزاز یہ عنایت فرمایا کہ مساجد میں ان کا ٹھکانہ بنایا ہے. تو صوفیہ کہتے ہیں جو گربا نوازی کبوتر برت، جب بلی کی نوازش کرتا ہے تو وہ کبوتر کھا جائے گی، یعنی نفس کو جب موٹا کرتا ہے تو قلب پہ غالب آ جائے گی. جو گربا نوازی کبوتر برت، جو فربا کنی گرگ یوسف درد. اور یہ بھی تعبیر کرتے ہیں کہ درندہ، یہ درندہ کیا ہے؟ وہ بھیڑیا ہے. اور حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حسن و جمال میں بے مثال ہے، ایسے ہی قلب بھی اپنے حسن و جمال میں بے مثال ہے. جو گربا نوازی کبوتر برت، جب بلی کی تو نوازش کرے گا تو کبوتر کھا جائے گی، اور جب بھیڑیے کو پالے گا تو یوسف کو پھاڑ دے گا. یہ تعبیر ہے حضرات صوفیہ کی. تو حضرت نے فرمایا کہ بلی آئی کھیر کھا گئی، یعنی نفس غالب ہو گیا اور قرآن کی تلاوت سے محروم کر دیا، فقیر محروم ہو گیا. تو برہان الدین کی یہ جو تعبیر تھی یہ اتنی پیچھے اتنی تفصیلات ہے، لیکن کوئی تفصیل آپ نے بیان نہیں کی. مجمع پر ایسا اثر ہوا کہ ایک دوسرے پر گرنے لگے اور رونے لگے اور اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے لگے کہ کس کے گھر میں کھیر پکی ہوئی موجود ہے اور کس نے پکائی ہے اور کون کھا رہا ہے اور کون محروم ہے. تو ایسے وعظوں کا اثر تھا. آج وعظوں کا وہ اثر کیوں نہیں ہے؟ صحبت کا بے اثری کا وہ حال ہو گیا اور وعظوں کی بے اثری کا یہ حال.